السلام علیکم دوستو، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے حضرت ابو العاص بن ربیع صحابی رسول۔ ابو العاص بن ربیع قبیلہ قریش کی شاخ بنی عبد شمس کے چشم و چراغ تھے۔ وہ بھرپور جوانی کے حامل اور ایک شاندار اور دلکش شخصیت کے مالک تھے۔ دنیاوی مال و دولت اور خاندانی عزت و شرف کے لحاظ سے بھی معاشرے میں ان کا مقام بہت بلند تھا۔ وہ اپنی خودداری اور وفاداری جیسی طبیعت کے مالک تھے اور اپنے آباء و اجداد کے قابل فخر موروثی و خاندانی کارناموں کے حامل ایک عربی شخصیت تھے۔ ابو العاص کو تجارت کا شوق قریش سے وراثت میں ملا تھا، جس کے تجارتی قافلے سال میں 2 بار سردیوں میں یمن اور گرمیوں میں شام کے چکر لگایا کرتے تھے۔ مکہ اور شام کے درمیان ان کے تجارتی قافلوں کی آمد و رفت ہر وقت جاری رہتی تھی۔ ان کا ہر قافلہ 100 اونٹوں اور 200 آدمیوں پر مشتمل ہوا کرتا تھا۔ ان کی کاروباری مہارت اور صداقت کی وجہ سے قریش کے لوگ اپنے اموال تجارت بھی ان کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ وہ اپنی خالہ اور محمد بن عبداللہ کی زوجہ محترمہ خدیجہ بنت خویلد کو بہت عزیز تھے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ ان کو وہی مقام دیتی تھی جو ایک بیٹے کو اس کی ماں دیتی ہے۔ وہ ان کو اپنے دل کی بہنائیوں میں جگہ دیتی اور ان کے دل کی طرح گھر کی وسعتیں بھی محبت کے ساتھ ہر وقت ان کو خوش آمدید کہنے کو تیار رہتی تھی۔ اور خدیجہ ہی کی طرح محمد بن عبداللہ بھی ابو العاص کے ساتھ بے انتہا محبت رکھتے تھے۔ زمانے کے ماہ و سال محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال پر نہایت تیز رفتاری اور پھرتی کے ساتھ گزر گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے جب ان کی سب سے بڑی بیٹی زینب جوانی کی سرحد میں داخل ہو گئی اور ایک خوشبودار اور خوش رنگ کلی کی طرح کھل گئی، تو بڑے بڑے سرداران قریش کے بیٹوں کے دلوں میں اس کے ساتھ شادی کی تمنا سر اٹھانے لگی۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ وہ قریش کی بیٹیوں میں حسب و نسب کے اعتبار سے شریف ترین، والدین کے لحاظ سے معزز ترین اور ذاتی اخلاق کے لحاظ سے پاکیزہ ترین بیٹی تھی۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ سرداران قریش کے بیٹے اس کے خالہ بھائی اور مکے کے سب سے بہترین نوجوان ابو العاص بن ربیع کے مقابلے میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے؟ ابو العاص بن ربیع کے ساتھ زینب بنت محمد کے نکاح کو ابھی چند سال ہی گزرے تھے کہ مکے کی وادیاں نور خدا بندی سے جگمگا اٹھی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر منصب نبوت پر فائز کرتے ہوئے حکم دیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں عورتوں میں سب سے پہلے ان کی بیوی حضرت خدیجہ اور صاحبزادیاں حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ ان پر ایمان لائیں۔ حالانکہ حضرت فاطمہ اس وقت بہت چھوٹی تھیں، لیکن ان کی داماد ابو العاص اپنے آباء و اجداد کے دین کو ترک کرنا پسند نہ کیا اور اپنی بیوی حضرت زینب کے ساتھ بے پناہ محبت کے باوجود ان کے دین کو قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان نزاع کافی شدت اختیار کر گئی تو قریش نے آپس میں کہا، تمہارا برا ہو، تم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے ساتھ اپنے بیٹوں کے نکاح کر کے ان کے غموں کو اپنے اوپر لاد لیا ہے۔ اگر تم انہیں ان کے پاس واپس بھیج دو تو ان کی توجہ تمہاری طرف سے ہٹ کر اپنی لڑکیوں کی طرف مبذول ہو جائے گی۔ انہوں نے اس رائے کو بہت پسند کیا اور ابو العاص کے یہاں جا کر ان سے کہا کہ تم اپنی بیوی کو چھوڑ دو اور اسے اس کے باپ کے گھر بھیج دو۔ ہم قریش کی بہترین عورتوں میں سے جس سے چاہو گے تمہاری شادی کر دیں گے۔ مگر ابو العاص نے ان کی اس پیشکش کو ٹھکراتے ہوئے کہا، خدا کی قسم میں اپنی بیوی کو نہیں چھوڑوں گا اور اس کے بدلے میں دنیا کی کسی بھی عورت کو قبول نہیں کروں گا۔ البتہ آپ کی 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کو طلاق دے کر آپ کے گھر بھیج دیا گیا۔ رسول اللہ کو ان کی واپسی سے خوشی ہوئی۔ آپ چاہتے تھے کہ کاش ابو العاص بھی وہی کرتے جو ان کے دونوں ساتھیوں نے کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی قوت نہیں تھی
کہ وہ ان کو اس پر مجبور کر سکتے، اور ابھی مومنات کے ساتھ مشرکین کے نکاح کی حرمت کا حکم بھی نہیں آیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے اور وہاں آپ کے قدم مضبوطی سے جم گئے اور قریش آپ سے بدر میں قتال کرنے کے لیے نکلے، تو ابو العاص کو مجبور کیا گیا کہ وہ بھی ان کا ساتھ دیں، حالانکہ وہ اس جنگ میں شریک نہیں ہونا چاہتے تھے، اس لیے کہ ان کو مسلمانوں سے لڑنے یا انہیں کسی قسم کا نقصان پہنچانے سے نہ کوئی دلچسپی تھی، نہ ہی وہ اس کی کوئی خواہش رکھتے تھے، لیکن اپنی قوم کے اندر جو اونچا مقام ان کو حاصل تھا اس نے ان کو مجبور کیا کہ وہ ان کا ساتھ دیں۔ اس جنگ کا خاتمہ قریش کی ایسی شکست فاش پر ہوا جس نے مشرکین کو ذلت میں دھکیل دیا اور ان کے سرغنوں کی کمر توڑ کر رکھ دی، چنانچہ ان میں سے کچھ مارے گئے، کچھ گرفتار ہوئے اور کچھ نے بھاگ کر اپنی جانیں بچائیں۔ حضرت زینب کے شوہر ابو العاص بن ربیع اسیران جنگ میں شامل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کی رہائی کے لیے ان کے اوپر فدیہ عائد کیا۔ فدیے کی یہ رقم قیدیوں کے معاشرتی مقام و مرتبہ اور ان کی مالی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے 1000 سے 4000 درہم تک مقرر کی گئی تھی۔ اس کے بعد مکہ اور مدینہ کے درمیان صبح سے شام تک قافلوں کی آمد و رفت کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، جو اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے فدیے کی رقوم لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تھے۔ حضرت زینب نے بھی اپنے شوہر ابو العاص کا فدیہ اپنے قاصد کے ذریعے بھیجا۔ اس میں انہوں نے وہ ہار بھی بھیجا تھا جو ان کی والدہ مرحومہ نے ان کی رخصتی کے وقت ان کو دیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کو دیکھا تو وفادار رفیقہ حیات کی یاد نے تڑپا دیا اور لخت جگر کی مجبوریوں نے بحال کر دیا اور قلب مبارک رنج و ملال سے بھر گیا، جس کے آثار صاف طور پر آپ کے چہرے پر نمایاں تھے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا، زینب نے یہ مال ابو العاص کے فدیے کے واسطے بھیجا ہے، اگر مناسب سمجھو تو اس کے اسیر کو رہا کر دو اور اس کا مال اسے واپس کر دو۔ تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور ابو العاص کسی فدیہ کے بغیر رہا کر دیے گئے۔ البتہ رسول اللہ نے ان رہائی سے پہلے ان کے اوپر یہ شرط ضرور عائد کی کہ وہ بلا تاخیر ان کی بیٹی حضرت زینب کو مدینہ بھیج دیں گے۔ چنانچہ مکہ پہنچتے ہی ابو العاص اپنے وعدے کی تکمیل میں لگ گئے۔ انہوں نے حضرت زینب کو سفر کی تیاری کا حکم دیتے ہوئے بتایا کہ ان کے والد کے قاصد مکہ سے کچھ فاصلے پر ان کے منتظر ہیں۔ پھر انہوں نے ان کے لیے ذات سفر اور سواری کا انتظام کرنے کے بعد اپنے بھائی عمرو بن ربیع کو بلا کر ہدایت کی کہ وہ حضرت زینب کے ساتھ جائیں اور انہیں ان لوگوں کا سپرد کر دیں جو ان کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ عمرو بن ربیع نے کمان اور ترکش کو اپنے کندھے پر ڈالا اور حضرت زینب کو ان کی سواری پر بٹھایا اور ان کو لے کر دن دہاڑے قریش کی آنکھوں کے سامنے مکہ سے روانہ ہو گئے۔ اس پر ان لوگوں میں زبردست ہیجان برپا ہو گیا اور وہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے اور تھوڑی دور جا کر ان کو پکڑ لیا اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو بری طرح خوف زدہ کیا۔ اس وقت عمرو نے کمان کے چلے کو چڑھایا اور ترکش سے تیروں کو نکال کر اپنے سامنے پھیلاتے ہوئے کہا، خدا کی قسم جو شخص بھی ان کے قریب جائے گا میں اس کے سینے میں تیر پیوست کر دوں گا۔ وہ بڑے زبردست تیر انداز تھے، ان کا نشانہ کبھی خطا نہیں گیا تھا۔ اس وقت ابو سفیان بھی موقع پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے عامر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بھتیجے ٹھہرو، تیر نہ چلانا، مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ اور جب وہ رک گئے تو ابو سفیان نے کہا، تم نے یہ اچھا نہیں کیا کہ زینب کو علل اعلان سب کے سامنے لیے جا رہے ہو، جبکہ عرب کے لوگ اس بھاری مصیبت سے بھی واقف ہو چکے ہیں جو اس کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میدان بدر میں ہمارے اوپر نازل ہو چکی ہے۔ اب اگر تم اس کو اس طرح کھلے عام لے کر نکل جاؤ گے تو عرب قبائل ہم کو بزدلی، کمزوری اور بےغیرتی کا طعنہ دیں گے۔ اگر میری مانو تو اس وقت اس کو واپس لے جاؤ، چند روز اس کے شوہر کے گھر اس کو رکھو۔ جب لوگ آپس میں یہ بات کر چکے
کہ ہم نے اس کو واپس لوٹا دیا تو تم چپکے سے اس کو اس کے باپ کے گھر پاس بھیج دینا، کیونکہ ہمیں اس کو روکنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ عامر نے ابو سفیان کی بات مان لی اور حضرت زینب کو لے کر واپس مکہ چلے آئے۔ پھر چند روز کے بعد ایک رات ان کو مکے سے نکال کر لے گئے اور اپنے بھائی کی ہدایت کے مطابق ان کے والد کے قاصدوں کے سپرد کر دیا۔ بیوی سے جدائی کے بعد ابو العاص ایک مدت تک مکے میں قیام پذیر رہے، یہاں تک کہ فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے وہ ایک تجارتی سفر کے سلسلے میں ملک شام گئے۔ جب وہ اپنے قافلے کے ساتھ، جس میں سامان تجارت سے لدے ہوئے 100 اونٹ اور 170 سے بھی زیادہ آدمی تھے، مکہ سے واپس آتے ہوئے مدینہ کے قریب سے گزر رہے تھے تو رسول اللہ کے ایک فوجی دستے نے حملہ کر کے ان کے اونٹوں پر قبضہ کر لیا اور آدمیوں کو گرفتار کر لیا، لیکن ابو العاص ان کے ہاتھ سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب رات نے ہر چیز کو اپنے سیاہ دامن میں چھپا لیا تو ابو العاص نے مکہ کی بجائے مدینہ منورہ کا رخ کر لیا اور تاریکی سے فائدہ اٹھا کر ڈرتے ڈرتے اور خطرات کو ہر طرف سے بھانپتے ہوئے اس میں داخل ہو گئے اور سراغ لگاتے ہوئے حضرت زینب کے پاس پہنچے اور ان سے پناہ طلب کر لی۔ جب رسول اللہ نماز فجر کے لیے نکلے اور محراب میں کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہی اور ساتھ ہی تمام لوگوں نے بھی تکبیر کہہ کر نماز کی نیت باندھ لی تو عورتوں کی صف میں سے ایک آواز بلند ہوئی، لوگوں میں زینب بنت محمد ہوں، میں نے ابو العاص بن ربیع کو پناہ دی ہے، لہذا آپ سب لوگ بھی ان کو پناہ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد لوگوں سے پوچھا، جو کچھ میں نے سنا ہے کیا تم لوگوں نے بھی اسے سنا؟ تو لوگوں نے کہا، ہاں اے اللہ کے رسول، وہ آواز ہم نے بھی سنی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس کے متعلق مجھے پہلے سے کچھ بھی نہیں معلوم تھا، مسلمانوں کا ادنیٰ ترین فرد بھی کسی کو پناہ دے سکتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ گھر لوٹ گئے اور صاحبزادی سے فرمایا، بیٹی ابو العاص کی اچھی طرح خاطر تواضع کرنا، مگر یہ جان لو کہ تم اس کے لیے حلال نہیں ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دستے کو بلا کر جس نے ابو العاص کے سامان تجارت اور ان کے آدمیوں کو گرفتار کیا تھا، فرمایا کہ ہمارے نزدیک اس شخص کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اس کو تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو، اور تم نے جو اس کا مال لیا ہے اگر احسان کرتے ہوئے اسے واپس کر دو تو یہ میرے نزدیک نہایت پسندیدہ بات ہوگی، اور اگر تم اسے واپس نہ کرنا چاہو تو بہرحال وہ اللہ کا مال ہے جو اس نے غنیمت کے طور پر تم کو دیا ہے اور تم اس کے زیادہ حقدار ہو۔ صحابہ کرام نے یک زبان ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کا مال ان کو واپس کر دیں گے۔ اور جب ابو العاص اپنا مال لینے کے لیے ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے ان سے کہا، ابو العاص، آپ قریش کے ایک معزز اور شریف فرد ہونے کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے اور ان کے داماد بھی ہیں، تو کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ آپ مسلمان ہو جائیں اور ہم لوگ اس سارے مال سے آپ کے حق میں دستبردار ہو جائیں تاکہ آپ اہل مکہ کے ان اموال سے بھی استفادہ کر سکیں اور یہی مدینے میں ہی رہ جائیں۔ لیکن ابو العاص نے ان کی اس پیشکش کو ٹھکراتے ہوئے کہا، بہت بری ہے یہ بات جس کی طرف تم لوگ مجھے دعوت دے رہے ہو کہ میں اپنے نئے دین کی ابتدا دھوکے اور غداری سے کروں۔ اس کے بعد ابو العاص سارا مال لے کر مکہ واپس چلے گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے تمام حقداروں کے حقوق ادا کرنے کے بعد کہا، قریش کے لوگوں، کیا تم میں سے کسی کا مال میرے ذمے باقی رہ گیا ہے جو ابھی تک اس کو نہ ملا ہو؟ نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے بہترین جزا دے، ہم نے آپ کو حق ادا کرنے والا اور شریف پایا ہے۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا، اچھا تو جب میں تم سب لوگوں کے حقوق ادا کر چکا ہوں تو سن لو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ خدا کی قسم، اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم میرے اوپر اپنے مال کھا جانے کا الزام لگاؤ گے
تو میں وہی مدینے میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمان ہو گیا ہوتا۔ اور اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے تم سب لوگوں کے حقوق ادا کرا دیے ہیں تو میں اپنے اسلام کا اعلان کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ مکہ سے روانہ ہو کر رسول اللہ کی خدمت میں پہنچ گئے۔ آپ نے ان کا خیر مقدم کیا اور ان کے پہلے نکاح کو باقی رکھتے ہوئے ان کی بیوی انہیں واپس لوٹا دی۔ آپ اکثر ان کے متعلق فرمایا کرتے تھے، انہوں نے مجھ سے جو بات کی تو سچ کی، وعدہ کیا تو اسے پورا کیا۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے اور واقعات کے لیے